بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے پہلے حصے کا دوسرا سبق الدرس الرابع حصہ بے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق سورۃ الاحزاب کے دوسرے رکوع سے ہے۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے۔ آج سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع الدرس الرابع حصہ بے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، غزوہ احد میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ غزوہ احزاب ہوا اس لیے تھا کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر، ان دونوں غزوات کا شدید ترین دکھ تھا کفار کو، اہل مکہ کو، اور مدینۃ المنورہ کے اندر بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے بدعہدی کی تھی، اور اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا تھا، اور وہ خیبر کی طرف جا کر آباد ہو گئے تھے۔ بنو نذیر کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی اور بڑا دکھ تھا کہ ہمارے علاقے جس میں ہم رہتے ہیں وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا، اور مدینہ ہمارا اپنا گھر تھا۔ بنو نذیر کے کچھ لوگ اثر و رسوخ والے آ کر مکہ المکرمہ میں ابو سفیان سے ملاقات کرتے ہیں، جو کہ قریش مکہ کا، کفار مکہ کا اس وقت سردار تھا۔ ملاقات کی اور سارے معاملات اس کے سامنے رکھے، اور اس کو جنگ کرنے پر اکسایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ دیگر قبائل سے بھی ملا، اور ملنے کے بعد سارا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا، جس کی تعداد 12,000 تھی، اور یہ 12,000 کا لشکر جو ہے یہ تیار ہو کر کوچ کر لیتا ہے اور مدینہ پہ حملے کی تیاری کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ کے قریب پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دوران صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ ان کی رائے پسند آ گئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اس جانب جدھر سے کفار مکہ حملہ آور ہو رہے تھے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ 15 ہاتھ چوڑی 15 ہاتھ گہری یہ خندق کھودی گئی، اور اس کے اندر حضور علیہ السلام نے پانی چھڑوا دیا تھا۔ اب یہ پانی سے بھری ہوئی تھی، کفار دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے آئے تو اچانک انہیں آگے اس کثرت کے ساتھ پانی سے بھری ہوئی خندق جب ملی، ایک دم رک گئے، اور خندق کے باہر کی جانب، مدینے سے باہر کی جانب ان کفار مکہ نے، ان کے لشکر نے ڈیرے ڈال دیے اور پڑاؤ کیا۔ اب یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3,000 جانثاروں کے ساتھ خندق کے اندر کی جانب مدینۃ المنورہ کی طرف خیمہ زن رہے، اور لشکر اسلامی جو تھا وہ مدینۃ المنورہ کے باہر خندق کے اپنی طرف، مدینے کی طرف جو تھا وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس 1 ماہ کے لمبے عرصے کے دوران کفار کو یہ پریشانی پیدا ہوئی کہ ان کے پاس اناج وغیرہ ختم ہوتا نظر آیا، اور بنو نذیر کے پھر وہی اثر و رسوخ والے لوگ جو بڑے چلاک بھی تھے، عیار بھی تھے، بنو قریظہ جو مدینۃ المنورہ میں رہنے والا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار سے آ کر ملتے ہیں، کیونکہ ان کی آپس میں دوستی بھی تھی، اور ملاقات کر کے وہ بنو نذیر کے شخص جو آئے تھے وہ اس سے ملتے ہیں، اور مل کر اس کو اکساتے ہیں کہ ہم آگے سے حملہ کریں گے مسلمانوں پر،
تم بیک سائڈ سے مسلمانوں پر اٹیک کرنا۔ بنو قریظہ کا سردار اس بات پہ راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں پیچھے سے اٹیک کروں، حالانکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو اس نے بہت لالچ دیا، بہت اکسایا، آخر کار بنو قریظہ کے سردار نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کر دیا کہ بھئی میں بیک سائڈ سے حملہ کروں گا، تم جب آگے سے حملہ کرو گے۔ بنو قریظہ اپنے جانثاروں کے ساتھ تیار ہو چکے تھے اور جنگی ہتھیار تیار ہو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانچ پڑتال کے لیے ایک دو صحابہ کو بھیجا جو جا کر خبر لائے، اور انہوں نے سارے حالات کا جائزہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر آگاہ فرما دیا۔ اب جب یہ خبر پھیلتی ہے تو مسلمان پریشانی کا عالم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مومنین اور صالحین جو حضور کے غلام ہیں وہ جانثاری کا عہد کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں، جن کے دل میں نفاق کا مرض تھا، ان کے دل پریشان ہو گئے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور حضور سے جنگ سے واپس جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سارا معاملہ اسٹوڈنٹ صاحب کے سامنے آ گیا۔ اب جب ایک رات ایسی آئی کہ شدید آندھی چلی، اور وہ آندھی بہت تیز تھی، اور اس آندھی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ ان فرشتوں نے کفار مکہ کے جو لشکر تھے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی رسیاں کاٹ دیں، اور یہ فرشتوں کی مدد تھی جو پہنچی تھی اہل اسلام کو۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ابو سفیان اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے اور کہتا ہے اس وقت صرف اپنی جان بچاؤ، اگر بچا گئے تو پھر کامیاب ہو، اور جو جس کے ہاتھ آیا وہ لے کے باغ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اس وقت جب مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسی سارے بات کا نقشہ اللہ کریم نے یہاں کھینچا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اب ذرا ترجمہ دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اس احسان کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس وقت کی، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر حملہ آور ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی وہ فرشتوں کے لشکر تھے اس ہوا میں، اس طوفان میں، اس آندھی میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے، یعنی جو مسلمان عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جب آ گئے حملہ کرنے کو، چڑھ آئے تمہارے اوپر، تمہارے آگے کی جانب سے، تمہارے پیچھے کی جانب سے، تمہارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے لشکر حملہ کرنے کے لیے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پترا گئی تھیں، پھر گئی تھی آنکھیں دہشت کے مارے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دہشت کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، خیال کرنے لگے تھے۔ اب یہاں دو لوگ جمع ہوئے، یہ اس وقت کا نقشہ ہے جب میں نے ابھی آپ کو بتایا آگے سے کفار مکہ حملہ کرنے کو تیار ہیں، اور بیک سائڈ سے مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ حملہ کے لیے تیار ہیں، اور مسلمان بھی ہیں اور منافق بھی ہیں جو اس لشکر میں موجود ہیں۔ اب منافق پریشان ہو گئے، دہشت آ گئی ان پر، مسلمانوں کو وقتی طور پر پریشانی ہوئی کہ بھائی اب کیا کریں گے، آگے سے کفار حملہ کریں گے، پیچھے سے یہ بنو قریظہ بدعہدی کر کے حملہ کر دیں گے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اسی مقام پر مومنوں کو آزمایا گیا، مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور شدید طریقے سے ہلائے گئے، خوب جھنجھوڑا گیا، انہیں پرکھ لیا گیا، دیکھ لیا گیا، اور دنیا والوں کو بھی دکھا دیا گیا کہ بھئی دیکھ لو کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کے غلام ہیں اور وہ ہر وقت جانثاری کے لیے تیار ہیں، اور ان میں سے کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کا آج پردہ اٹھ رہا ہے، پردہ اتر رہا ہے،
اور وہ میرے محبوب سے غلامی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب یہ پہلے گروہ کی بات آئی، منافقوں کی، اور جب منافق یہ کہتے تھے کہ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے اندر بیماری تھی جن کے دلوں میں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے کہ یہاں ہمیں جمع کر لیا اور اب ہمیں مروا دیں گے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جب ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی یا اہل یثرب لا مقام لکم، کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، یہاں تم مت رکو، فرجعوا، تم لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا ان میں سے، منہم النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا، ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ دیکھیں بنو قریظہ حملہ کر دیں گے، ہمارے گھروں میں کوئی نہیں۔ اب یہ منافقوں کی نشانیاں اور علامات بیان ہو رہی ہیں جو طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ وما ہی بعورا، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، مگر وہ تو صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، جب داخل ہو جائیں ان کے اطراف سے فوجیں، ٹھیک ہے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے کہا جائے کہ آؤ فتنہ فساد پیدا کرو، لَآتَوْهَا، تو فوراً آ جائیں، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اس کام میں بہت کم وقت لگائیں۔ یعنی اگر انہیں فتنہ پھیلانے کے لیے کہا جائے کہ فساد برپا کرو تو فوراً راضی ہو جائیں گے، پھر ان کے گھر بھی کھلے نہیں ہوں گے، پھر ان کے گھر میں بچے بھی بے آسرا نہیں ہوں گے، وہ فوراً جائیں گے اور بہت کم وقت لگائیں گے، صرف اتنا کہ جا کر ہتھیار اٹھا کر لے آئیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے یہ وعدہ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ سے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، وہ مڑ کر نہیں بھاگیں گے، کہاں سے؟ میدان جنگ سے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یاد رکھو، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا نا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، آپ فرما دیجئے آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہ تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، من الموت، جو تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو۔ اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو نا تو اس بھاگنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اوِل قتل، یا قتل ہونے سے بھاگنا چاہتے ہو۔ وَإِذًا لَّا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم بہت کم وقت اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہاں سے اگر بھاگتے ہو نا تو تمہیں بہت تھوڑا فائدہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ موت تو تمہیں آنی ہے۔ یہاں سے اگر بھاگ جاؤ گے میدان جنگ سے، 2 سال اور جی لو گے، 3 سال جی لو گے، 10 سال جی لو گے، تو یہ بہت کم فائدہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اگر تم راہ خدا میں لڑتے ہوئے مارے جاؤ گے تو کامیابی پاؤ گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، آگے اللہ کریم نے فرمایا محبوب اعلان فرما دو، کون ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے، ان ارادہ بکم سوءً، اگر وہ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کرے، او ارادہ بکم رحمتن، یعنی تم پر مہربانی کرنی چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ رحمت کرنا چاہے تو کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ لوگ خدا کے سوا
نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ آج تو بھاگ رہے ہیں لیکن نہیں پائیں گے قیامت کے دن۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں ہلما الینا، کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ یہ ان کی کیفیت ہے کہ وہ صرف دکھاوے کی لڑائی کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہوتے ضرور ہیں، کہتے ہیں یار ٹھہر جاؤ، لڑنے دو ان کو، بھگاتے ہیں لڑائی سے، بچتے ہیں، نظریں چراتے ہیں۔ اشحتن علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت زیادہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یعنی لڑائی نہیں کرتے، صرف دکھاوے کی۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، پھر جب ڈر کا وقت آ جائے، خوف کا وقت ان پہ طاری ہو جائے، تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم محبوب کریم جب ان پر پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، پکڑے جائیں گے، پھر فوراً آپ کی طرف رحمت بری نظروں سے دیکھیں گے کہ بھائی ہمیں بچائیں۔ تدور اعینہم، اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر گئی ہوں گی، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کسی کو موت سے غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور پھر جب خوف ختم ہو جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو جب خوف ختم ہو جائے گا تو پھر تیز زبانوں سے آپ کے بارے میں زبان درازی کریں گے، تانے دیں گے، برے کہیں گے آپ کو۔ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو وہ مال میں بخل کرتے ہیں، مال راہ خدا میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، لڑائی میں بخل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کرتے، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنون فاحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے، کیونکہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ جس کے چاہے اعمال ضائع کر دے اور جس کے چاہے اسے اعمال قبول کر لے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب ان کو خوف اتنا ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں ابھی تک نہیں گئیں، حالانکہ بیٹا ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ آندھی چلی، ہوا چلی اور اس سے وہ ڈر کر بھاگ گئے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ خوف اتنا زیادہ انہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں حملہ کرنے کے لیے تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ بادون فی الاعراب، کہ وہ جا کر گواروں میں رہتے ہوتے، وہ جا کر علیحدہ بستیوں میں آباد ہو جاتے، اس شہر کو چھوڑ جاتے، یہاں تو لڑائی جھگڑا ہے، یہ ان کا خیال ہوگا۔ یسألون عن انبائکم، پھر جو بھی آنے جالا ہو نا اس سے خبر پوچھیں، یسألون عن انبائکم، تمہارے بارے میں خبریں پوچھا کریں۔ ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہی رہیں تو پھر لشکر حملہ ہوں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر وہ لڑائی نہیں کریں گے مگر تھوڑی تھوڑی، یعنی صرف دکھاوے کے لیے لڑیں گے۔ جب ان کی طرف کوئی دیکھے گا تو فوراً لڑنا شروع کر دیں گے، جب ان کی طرف سے نظر ہٹی پھر آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ ہے وہ لوگ جو منافق ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں لڑائی کے، صرف اتنی دیر کے لیے لڑتے ہیں، اتنی دیر کے لیے کوشش کرتے ہیں لڑنے کی کہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ بھی لڑائی میں شامل ہیں، کیونکہ یہ مال کے بارے میں لالچی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اگر مسلمان جیت جائیں تو پھر مال ملے، اور اگر مسلمان ہار جاتے ہیں، فتح کافروں کی ہو جاتی ہے، پھر ان منافقوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کو کہیں گے بھی تم نے تو دیکھا ہے ہم تو لڑ ہی نہیں رہے تھے۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے۔ اس لیے بیٹا یہ سیکنڈ رکوع ہے، آج یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اسی لیے بتایا تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے اور آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے تیاری کرنے میں آسانی رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں
نیکسٹ رکوع کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.